وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جب درود پاک پڑھیں یا نعت پڑھیں یا سنیں تو ایسا گویا کہ آپ نبی علیہ السلام کو سنا رہے ہیں یا ان کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اس حضوری میں پڑھیں اور اسی طرح ہی سنیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں یا رسول اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں آقا کون نظروں میں جچے دیکھ کے طلوہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا۔ وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، اور کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا۔ واقعہ جو دو کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے ہم سا جانے، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے۔ ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے
ہوتا ہے اسے پھریرا کہتے ہیں، جو آگے لگا ہوتا ہے. تو وہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو جو علم کا پھریرا ہے وہی عرش سے اوپر ہے، تو آپ کی تو شان جو ہے وہ اس سے بھی ورا ہے. آخری شعر ہے جناب آپ کی سماعتوں کی نظر، اور یہ خاص طور پہ جو میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ، اور بڑا ہی یہ پیارا شعر، اور آپ کو اپنی جوانی، بچپن اور آپ کو اپنی پوری زندگی اس شعر میں نظر آئے گی. کیسے؟ کئی پشتوں سے کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، یہی طفلی و جوانی کے گزارے ماہ و سال، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا. محمد میں برکتیں عطا فرمائے. یقیناً یہ جو مہینہ ہے سفر المظفر کا، اس کی 25 سفر یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے عرس کے ایام ہیں، اور انہوں نے کلام اعلیٰ حضرت پڑھ کے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور کیا. وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے، میں کم وقت میں بھی کوشش کروں گا. جو مقصد کی بات ہے، دین کی بات ہے، آج کے اس اجتماع اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے جو ہم سب کی یہاں جمع ہونے کا مقصد ہے، اس سے کم از کم دین کی کوئی 1، 2 یا 3 باتیں سیکھ کر یہاں سے اٹھیں. آج کی یہ جو تقریب ہے، ختم شریف ہے، چہلم شریف ہے، ہمارے اس علاقے کی بہت ہی بزرگ شخصیت ہیں. ہمارے نمازیوں میں اس وقت کے جو نمازی ہیں ان میں سب سے بزرگ ساتھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. محترم جناب حاجی محمد اسحاق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے وجود کو ان کے خاندان پر قائم اور دائم رکھے. ان کی اہلیہ محترمہ کا آج چہلم ہے، اور ہمارے بھائی محمد شفیق صاحب، ان کے برادران، ان کی ہمشیران اور ان کے خاندان کے جتنے بھی چھوٹے بڑے احباب ہیں جو یہاں موجود ہیں، ان کی والدہ، کسی کی والدہ ہیں، کسی کی دادی ہیں، کسی کی نانی ہیں، کسی کی ماں ہیں. اور وہ عورت، وہ ماں بڑی عظمت والی ہوتی ہے کہ جو اپنی زندگی میں اپنی نسلوں کی بہاریں دیکھے. ہماری صاحبہ مرحومہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، اور انہوں نے ایک طویل عمر پائی ہے، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی، اپنے نواسوں کی، نواسیوں کی، پوتوں کی، پوتیوں کی بڑی اچھی تربیت کی ہے. آپ نے ہماری صاحبہ کے جب جنازہ ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے نواسوں، ان کے پوتوں، ان کی نواسیوں، ان کی پوتیوں، ان کے بچوں، ان کی بچیوں کی جانب سے ہماری اس مدینہ مسجد کے لیے، پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے، پھر ان کا جو پاکستان میں پنڈ ہے، اس پنڈ کے اندر جو مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، ان کے لیے تو بچوں اور بچیوں، چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو ہے وہ مائی صاحب اپنی دادی اور نانی کی جانب سے نذرانہ پیش کیا، ایصال ثواب کے لیے صدقہ جاریہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اولاد کی جو اچھی تربیت ہوتی ہے،
یہ اس کا وہ بینیفٹ ہوتا ہے، وہ صلہ ہوتا ہے جو ماں باپ، اچھے ماں باپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر کے جاتے ہیں۔ تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ چونکہ آج کی یہ تقریب ایک عظیم ماں کی یاد میں ہے اور ماں کے ایصال ثواب کے لیے ہے، تو اوپر ہماری بہت ساری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، بہت سارے یہاں نوجوان بزرگ بیٹھے ہیں، تو ہمیں ان تقاریب سے کچھ نہ کچھ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو، ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد جو ہے وہ کیا کرے، دعا کرے، قرآن کی تلاوت کرے، ایصال ثواب کرے، ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کرے۔ تو قرآن و حدیث کے اندر والدین کی بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرو، والدین کیسے ہی کیوں نہ ہوں، اولاد کی ذمہ داری ہے کہ والدین کے ساتھ بھلائی بیان کرے۔ اسلام دین رحمت ہے، اسلام عظیم دین ہے، اسلام ایسا رحمت والا دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین بھی ایسا عطا فرمایا جیسا خدا نے ہمیں آخری نبی عطا فرمائے، خاتم النبیین عطا فرمائے، رحمت للعالمین عطا فرمائے، وجہ تخلیق کائنات عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے اصول بیان کیے ہیں، حقوق بیان کیے ہیں اور کیٹیگریز بیان کی ہیں۔ اولاد کے والدین کے لیے کیا حق ہیں، والدین کے اولاد کے لیے کیا حق ہیں، ماں کی کیا ذمہ داری ہے اور ماں کا مقام کیا ہے۔ پہلے تو ماں کے مقام کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات۔ حضور نے فرمایا کہ جے کسی کو جنت چاہیے ہوئے تو تھوڑی جنت تھوڑی ماں دے قدموں میں چاہیے۔ اپنی جنت کو اپنے ماں کے قدموں میں تلاش کرو، یہ اس حدیث کا مفہوم ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑا یہ اعزاز ہے۔ اب اس میں ہماری جو اوپر جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، نوجوان خواتین بیٹھی ہیں، میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے میری بات سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ہر عورت یا تو وہ بیٹی ہوتی ہے یا ماں ہوتی ہے یا ساس ہوتی ہے یا بہو ہوتی ہے یا نند ہوتی ہے، تو ہر عورت ہر گھر کے اندر رہنے والی جو بھی ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان کو اللہ رب العالمین زندگی کے اندر مختلف مراتب عطا فرماتا ہے۔ مثلا جب بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے، پھر جب وہ بچی جب جوان ہو کر شادی جب اس کی ہوتی ہے، والدین اس کی شادی کرتے ہیں، تو اب اس کا گریڈ چینج ہو کر وہ بیٹی سے ماں کے روپ میں چلی جاتی ہے۔ اب جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو آگے اولاد دیتا ہے، جب اس کو اولاد دیتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے اس بچی کا جو بیٹی کے مرتبے سے ماں کے مرتبے پر فائز ہوئی، اب ماں کے مرتبے سے خداوند قدوس اس سے چھاپیں پھیلا رہا ہے۔ اب وہ کبھی نانی کے روپ میں سامنے آ رہی ہے، کبھی دادی کے روپ میں سامنے آ رہی ہے، کبھی ماں کے روپ میں سامنے آ رہی ہے۔ یہ سارے عورت کی وہ مقامات ہیں جو میرے رب نے، میرے مصطفیٰ کریم نے اس کے لیے متعین کیے ہیں۔ اب ذرا ہماری مائیں بہنیں سوچیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے عورت کو کتنا بڑا مقام دیا ہے، اور اسلام سے پہلے عورت کی حالت کیا تھی، اس کو بھی تاریخ اسلام بیان کرتی ہے کہ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ گردور کر دیا جاتا تھا، بیٹی کو باعث عار سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آ کر کیا فرمایا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو وہ شخص خوش قسمت ہے، اس کو میں مصطفیٰ خوشخبری دیتا ہوں کہ تمہارے گھر میں خدا کی رحمت آ گئی ہے۔ اور جس گھر میں بیٹا پیدا ہو تو فرمایا میں اس کو خوشخبری دیتا ہوں کہ تمہارے گھر میں خدا کی نعمت آ گئی ہے۔ اور اب مجھے رحمت، جس گھر کے اندر اللہ کی رحمت بیٹی کی صورت میں آئے، اور وہ رحمت کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جن والدین نے اپنی بچیوں کی تربیت کی، ایک حدیث کے مطابق ایک بچی کا بھی ذکر ہے، 2 کا بھی ذکر ہے، 3 کا بھی ذکر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے اپنی ایک بچی کو، 2 بچیوں کو یا 3 بچیوں کو اچھی تربیت دی، ان کو پڑھایا، ان کو دین سکھایا، ان کو سن بلوغت تک پہنچایا، پھر ان کا رشتہ کیا، پھر ان کو عزت کے ساتھ شادی کر کے دوسرے گھر میں رخصت کیا،
تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ خداوند قدوس کو ان ماں باپ کی اپنی بچوں کی تربیت کا یہ انداز اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس طرح سرکار نے اشارہ کیا، 2 انگلیاں ملائیں ساتھ اس طرح کر کے دکھایا مجلس میں، حضور نے فرمایا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں، یہ آپس میں ملی ہوئی ہیں، ان کے بیچ میں کوئی وقفہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، حضور نے فرمایا جس نے اپنی بچی کی اچھی تربیت کی، کیوں؟ بچی سے معاشرہ قائم ہوتا ہے، بچی سے خاندان قائم ہوتا ہے، وہی بچی پھر ماں بنتی ہے، وہی بچی پھر دادی بنتی ہے، وہی بچی پھر نانی بنتی ہے، پھر اس بچی سے آگے خاندان کی نسل چلتی ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے اپنے بچی کی اچھی تربیت کی، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی اور ان کو پڑھایا، ان کو رزق حلال سے ان کی پرورش کی، پھر ان کو شادی کر کے ان کو گھر بسا کے دیا اور اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوئے، فرمایا بظاہر تو ان کی یہ 16 17 18 20 22 سال کی بہت بڑی محنت ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا قیامت کے دن جنت میں ان کا گھر اور میرا گھر اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوں، جس طرح ان 2 انگلیوں میں وقفہ نہیں ہے، فرمایا اس طرح بیٹی کی تربیت کرنا، اس کی پرورش کرنا، اس کو نیک بنانا اور اس کو شادی کر کے اپنے گھر سے رخصت کرنا، فرمایا یہ ان والدین کے لیے بہت بڑی جو ہے وہ اس کے اندر مقام اور مرتبہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے والدین کو بھی تربیت کا حکم فرمایا ہے اور اولاد کے لیے فرمایا کہ اپنے اللہ نے وحی کے ذریعے فرما دیا کہ جن ماں باپ نے تمہاری تربیت کی، جن ماں باپ نے تمہیں پالا، یہ نہیں کہ وہ ماں باپ جن نے ساری اپنی جوانی تمہاری پرورش میں گزار دی، وہ بچے جب جوان ہوں، بچی جوان ہو، بچہ جوان ہو اور وہ جناب شام کو گھر آ کر کہیں گی کہ ہم نے تو اپنی شادی کر لی ہے، ہم نے تو اپنا گھر بسا لیا ہے، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی کام بچے اپنے ماں باپ کے مشورے کے بغیر نہ کریں، اور یہ بظاہر تو یہ زندگی دنیا کی رنگینیاں ہیں، دنیا کی جو ہے وہ آسائشیں ہیں، بندہ اس کے اندر گم ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کے جو سائیڈ افیکٹ کیا پیدا ہوتے ہیں، اس وقت جو بچے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، یاد رکھیے گا یہ مکافات عمل ہے، جب وہ ماں باپ بنیں گے ان کی اولاد ان کے سامنے کھڑی ہو، وہ ان کی اعلانیہ نافرمانی کرے گی، اس لیے فرمایا کہ یہ مکافات عمل سے بچنا چاہیے، اور فرمایا کہ جن ماں باپ نے اپنے بچوں کے ساتھ محنت کی ہے، جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو نیک بنایا ہے، جن ماں باپ نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے، فرمایا کہ وہ بچے ان کے لیے دعا بن جاتے ہیں، وہ بچے ان کے لیے جو ہے وہ درجات کی بلندی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے بچوں کو مخاطب کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں باپ کو مخاطب کیا، ماں باپ کو جب مخاطب کیا تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا گھر دا مرد ہوتا ہے نا، جڑا گھر دا مرد ہونا ہے وہ اپنے گھر دا نگہبان ہوتا ہے، گھر کا جو مرد ہوتا ہے وہ گھر کا کیا ہوتا ہے؟ نگہبان ہوتا ہے۔ نگہبان پتہ ہے کس نو کہتے؟ چوکیدار نو کہتے ہیں۔ نگہبان دا جڑا سڑی پنجابی بھی ترجمہ کیا ہے چوکیدار۔ چوکیدار وہ ہوتا ہے کہ گھر دے اندر کوئی نقب لگا کے چور داخل نہ ہو، گھر کے اندر کوئی موذی جانور داخل نہ ہو، گھر میں کوئی نقصان پہنچانے والا داخل نہ ہو، گھر کی 4 دیواری کے اوپر اس کی نظر ہو، گھر کے دروازے کے اوپر اس کی نظر ہو، گھر کے ایک جو ہے وہ روم کے اوپر اس کی نظر ہو۔ حضور نے فرمایا کہ مرد کیا ہوتا ہے؟ یہ گھر کا نگہبان ہوتا ہے، اپنی اولاد کا سربراہ ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کا سربراہ ہوتا ہے، اور فرمایا کہ وَهُوَ مَسْئُولٌ، اور اس نگہبانی کے بارے میں مرد سے اللہ سوال کرے گا۔ خدا پوچھے گا کہ میں نے تمہیں اولاد دی، میں نے تمہیں کاروبار دیا، میں نے تجھے اچھا گھر دیا، میں نے تمہیں اقتدار دیا، میں نے تمہیں اختیار دیا، تیرے کو اچھی اولاد دی، یہ بتا کہ تو نے میری ان نعمتوں سے اپنی اولاد کی کیا تربیت کی؟ تو نے اپنی اولاد کو اپنے ساتھ مسجد لے کر گیا تھا یا کہ نہیں؟ تو نے اپنی اولاد کو دین پڑھایا یا کہ نہیں؟ اور پھر اسی طریقے سے جس طرح حضور علیہ السلام نے گھر کے مرد کو مخاطب کیا ہے، اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی عورت کو، ماں کو، بیوی کو مخاطب کیا۔
کیسے؟ فرمایا والمرأۃ راعیۃ، حضور نے فرمایا کہ جس طرح مرد گھر کا نگہبان ہے اور اسی طرح عورت ہے والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، حضور نے فرمایا کہ بیوی اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، بیوی اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، اور اس سے بھی اسی طرح سوال ہوگا کہ تمہیں نے بیٹیاں دی تھی، تو خود بھی ایک بیٹی رہی ہے، تجھے اللہ نے مرتبہ عطا کر کے ماں کے منصب پر پہنچایا ہے، تو نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے کی ہے؟ تو نے اپنی بیٹیوں کو اچھے اور برے کی تمیز کیسے سکھائی ہے؟ تمہاری بیٹی تمہارے دین کو، اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل مولود یولد الا علی الفطرہ، فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ یا بچی جو اپنے ماں باپ کے گھر پر پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ کسی کافر کے گھر میں ہی پیدا کیوں نہ ہوئی ہو، فرمایا کہ وہ اس کی جو بیسک پیدائش ہے، بیسک برتھ جو اس کی ہے، وہ بحیثیت مسلمان ہے، ایز اے مسلم ہے، چاہے وہ کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہوا ہو بچہ، اس کی جو پیدائش ہے وہ ایز اے مسلم ہوتی ہے، وہ اسلام، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ مجھے بتائیں نا، تو چھوٹا بچہ ہو، 6 ماہ کی عمر ہو یا 1 سال کی عمر ہو، آپ کسی عالم کے بچے سے، کسی ولی کے بچے سے، کسی مسلمان کے بچے سے آپ پوچھیں تیرا مذہب کیا ہے، وہ نہیں بتائے گا۔ کیوں؟ وہ تو بول نہیں سکتا، اس کو تو شعور ہی نہیں ہے۔ 6 ماہ کے بچے سے آپ پوچھیں تیرا مذہب کیا ہے، بتائے گا نہیں۔ سال کے بچے سے پوچھیں کہ تیرا دین کیا ہے، بتائے گا نہیں۔ کیوں؟ پھر حضور نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ، چاہے وہ کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، اس کی جو بیسک برتھ ہے وہ ایز اے مسلم ہے، اس فطرت اسلام کے اوپر ہے۔ فرمایا کہ جب بچہ شعور کو پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وَوَالِدَيْهِ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، جب بچہ سیانا ہوتا ہے تو جب ماں پیو یہودی ہوئے تو انہوں نے دیکھ کے یہودی بنیا، جب پیدا ہے ایسی تو یہودی نہ سی۔ اگر والدین نصرانی ہیں تو ان کو دیکھ کے نصرانی بنا ہے، جب پیدا ہوا تھا تو نصرانی نہیں تھا۔ اگر والدین مومن ہیں تو ان کو دیکھ کر مومن بنا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل ایمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ میرے آقا نے دوسری حدیث میں اس کی ذمہ داری بتا دی۔ اس حدیث کا مفہوم سن کے پھر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ اور ان کی اچھی تربیت کرو۔ جو ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد اچھی ہو، میرے جانے کے بعد دعا کرے، تو سرکار نے فرمایا اولاد دعا کرن دے قابل اس وقت ہوئے گی جب اولاد نو ادب سکھایا ہوئے گا، جب اولاد نو دین سکھایا ہوئے گا، جب اولاد کو اس طرح مائل کیا ہوگا، جب اولاد کو بچپن سے ہی جو وہ اپنے دین کی طرف لایا ہوگا۔ فرمایا کہ وہ اولاد پھر جب ہاتھ اٹھائے گی یدعو لہو، ان کے لیے دعا کرے گی۔ اولاد دنیا میں دعا کر رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے درجات کو بلند کر رہا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تیسری حدیث، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، میرے آقا نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھاؤ۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد تمہیں یاد کرے تو اپنی اولاد کو کیا کرو؟ 3 چیزیں سکھاؤ۔ اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ان میں سے سب سے پہلی ہے حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اولاد کے سینوں میں بھر دو، ان کے ذہنوں میں بھر دو، ان کی سوچوں میں بھر دو، ان کو محبت رسول سکھاؤ۔ وحب اہل بیتہ، اور نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ وقراءۃ القرآن، اور قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کا علم اپنے بچوں کا سکھاؤ۔ فإن حاملۃ القرآن، فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، جو حاملین قرآن ہیں، ان کا مقام کیا ہوگا قیامت کے دن؟ فرمایا کہ فی ظل یوم لا ظل، فرمایا کہ جب قیامت کے دن سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، ہر شخص نفس نفسی کے عالم میں ہوگا، تو فرمایا کہ اس وقت اللہ کے سائے کے بغیر جب کسی کا سایہ نہ ہوگا، فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو قرآن سکھایا، نبی کی محبت سکھائی، دین سکھایا، فرمایا قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے اللہ تعالیٰ، اور اس وقت ہوں گے جس وقت کسی کا سایہ نہ ہوگا، سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک عظیم ماں کی یاد میں
ان کے بچوں کی جانب سے، ان کے نواسوں کی جانب سے، ان کی نواسیوں کی جانب سے جو ہے وہ اس خوبصورت مجلس کا اہتمام کیا گیا۔ ابھی سب سے پہلے اذان ہوگی، اذان کے بعد سنتیں ادا کی جائیں گی۔